واقعہ. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ جب دسترخوان بچھتا تھا، دسترخوان بچھنے کے بعد اب کیا ہوتا تھا، دنیا کی نعمتیں اس دسترخوان کے اوپر ہوتی. یہ ملکوں کی نعمتیں نہیں، بر اعظموں کی نعمتیں اس دسترخوان کے اوپر ہوتی تھی. سب مہمان بیٹھ کر اس سے کھایا کرتے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کھایا نہیں جاتا تھا. اور عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے. جب لوگ کھا چکے، عبد الرحمن نے ایک بھی نوالہ نہیں اٹھایا، ایک بھی نعمت کو تناول نہیں کیا. اب وہ لوگ پوچھتے تھے عبد الرحمن بن عوف سے، عبد الرحمن دسترخوان تو آپ کا ہے، دسترخوان کے اوپر جو نعمتیں ہیں یہ آپ نے مختلف ملکوں سے منگائی ہیں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا اور ہم کھا رہے تھے، آپ روتے چلے جاتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا تھا، لیکن اس دسترخوان کے اوپر ایک وقت میں نے دو قسم کی نعمتوں کو نہیں دیکھا. اور آج عبد الرحمن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ عبد الرحمن کے دسترخوان کے اوپر ملکوں کی نعمتیں ہیں. مجھے اللہ کے نبی کا دور یاد آتا ہے، اسے کھایا نہیں جاتا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ان چپندن ضروریاتن پر یمن یلوالن مہمانن پر ضروریاتن ترجیح دیوا یمن پرفر کرا، ان چپندن تقاض دباوا اور ان ضرورت دور کرا. پتہ جو قرآن ہونا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. جو مال آتا ہے کسی کے پاس، مال آنے کے بعد اب اس کے اندر جو قسم کی ڈیزیز پیدا ہوتی ہے، پہلی ڈیزیز یہ پیدا ہوتی ہے، مجھے یہ مال کسی کو نہیں دے، مجھے اپنے اوپر خرچ کر، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر. اس کے بعد بھی بچتا ہے، اب آگے اس کو جمع کرتے ہو، یہ چاہے ضائع کیوں نہ ہو جائے، لیکن مجھے کسی غریب کی، کسی محتاج کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا ہے. میں نے قسم کھا لی ہے میں اس مال کو برباد تو کروں گا، لیکن جو دنیا کے اندر ضرورت مند ہے ان کو بھوکا لاؤں گا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے آنے کے بعد اس قسم کی ڈیزیز سے محفوظ کر دیا تھا. قرآن دوسرے انداز سے کہہ رہا ہے کہ جس کو بچا لیا گیا کنجوسی سے، جس کو بچا لیا گیا بخل سے، جس کو بچا لیا گیا مال کو ضائع کرنے سے، وہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ بھئی انسان چھ کامیاب کہ قرآن کہہ رہا یہ بھئی انسان چھ صداقت پذرچ پائی کر، یہ بھئی انسان چھ کامیاب انسان. ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ. صحابہ کرام اللہ تبارک اے صحابہ بھئی درمیان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر کنی قوم یا سربراہ آسان پنیس قومس من چیزس پر رائے مشورہ کرا، مختلف انسان چی مختلف رائے دیبا، رفت کا انسان چی انسان نیوی نتنیون مشور قبول گزو. اتے کن حضور علیہ السلام انسان صحابہ کرام سے رائے آسان کرا، یا صحابہ کرام ایسی نا یہ جذبہ آسان مین رائے قبول گزو تاکہ امت سوس کو اتبا دو، انسان کو سو اتبا دو. حضور علیہ السلام رویتن خود رائے کرتا فیصلہ سے ایک رائے کے اوپر قرآن اسی کو کہہ رہا ہے تم رائے دو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تو درمیان سے اللہ تبارک تعالیٰ سے پیغمبر لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر تهضينوا العالم تنبوزن اللہ تبارک تعالیٰ
سن حکم کیا آشی تو بوزن بکی تنسید نشو تی مشقت اسمت گرفتار اس لیے رائے دینا آپ کا حق ہے لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا اس کو اپنے دل و جان سے تسلیم کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللہ تعالیٰ فرماوا کہ صحابہ کرام کا برزا نہ کر رائے پیش مگر بکر زور زبردستی نہ میانی رائے پہ میانس مشورس پر مستوصل کیا جی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اللہ تبارک و تعالیٰ چھو ایمان تمہیں محبوب ترین چیز بنو ایمان کے مقابلے میں تمہیں کوئی چیز پسند نہیں ہے ایمان تم کو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے محبوب صفت ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کی خوشنما جو خوبصورت دستنام منظر چھو انسل چھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہنی دل سجل زینہو فی قلوبکم وکرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اتیکن کفر نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکشی بغاوت انسل چھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہنی دل مجل نفرت ہوگا ایمان کے لیے تو محبت ہے لیکن کفر کے لیے کیا کہتے ہیں نافرمانیوں کے لیے اللہ کی بغاوت اور سرکشی اور بے دینی اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈال دی وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ صحابہ کرام الجماعت ایک جماعت چھے کسی ہدایت یافت انسانن ہن جماعت ایمان اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا کرو چھے ان جماعت أولئك هم الراشدون إذا القرآن ولا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم اللہ تبارک و تعالیٰ چھو ایمان بشارت دیوار پنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ چھو ایمان بشارت دیوار پنی مغفرت یبشرهم ربهم برحمت منه ومغفرة ورضوان اللہ تبارک و تعالیٰ چھو ایمان بشارت دیوار پنی خوشنودی یعنی صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک کے اندر ان بشارتوں کو دیا گیا کہ قرآن اللہ کے نبی کے دل کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور اس قرآن کے اندر یہ صحابہ کے بارے میں پورا بیان يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ومغفرة ورضوان وجنات النعيم خالدين فيها أبدا اس جنت اللہ تبارک و تعالی ان خود بیان کرو چھو جنت ہے واپس اللہ تبارک تین جنت میں زندگی واپس کرنے کی بلکہ ہمیش کرنی ایمان یہ جنت عطا کرنے نصیب حساب کیوں اس لیے کہ صحابہ نے دین کی خاطر ایمان کی خاطر آخرت کی خاطر قرآن کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیا اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آئے جو مسائل آئے جو مشکلات آئی جو پریشانیاں آئی ان پریشانیوں کے اوپر انہوں نے شکوہ نہیں کیا ان پریشانیوں کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھلا نہیں ہوا اے اللہ ہم تو آپ کے دین کو لے کر چل رہے لیکن ہمارے اوپر یہ حالات ان حالات کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشنودی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سچوں کے سچے ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب انسان ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ ہونے کی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جن کو جنت مل گئی جن کو اللہ کی خوشنودی مل گئی جن کو اللہ کی رضا مل گئی یہ طبقہ انسانوں کے اندر کامیاب ترین انسانوں کا طبقہ ہے
اس میں نے بزرگوں اور دوستوں دوستی محنت کران دوستی ادارے تسکیر کرو یا مسجد تو توسیع دن خود تیار ہو یا میں وہ مسجد بھی یاد ہے جب شروع میں آپ لوگوں نے جلسہ کیا لیکن اس کے بعد آپ کی محنت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر رہا تو ہوں جس محنت چھو تو ہوں جس فکر چھو تو ہوں جس جدوجہد چھو تو ہوں جس یکسو دین کی خاطر ایمان کی خاطر قرآن کی خاطر آخرت کی خاطر اس کی محنت کران چھو یہ مسجد سے جنش گواہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کی محنت قبولیت کا درجہ رکھ دیا اس لیے یہ محنت سے مضبوط ہے بنن بچن ہوئی سید چھن کلام اللہ شریف سے سجاوی وڑنک حافظ کلام اللہ یا امت اسمت سید الکونین رحمت العالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانك لتعجل به ان عندنا جبوب قرآن فقرأناه فاتبع قرآن حضور علیہ السلام والسلام انسان جبریل علیہ السلام والسلام حضور علیہ السلام والسلام جبرائیل حضور علیہ السلام اس ناگان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھونڈ گئے فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کریو بوزنچ کر کوئی پڑیو جبرائیل علیہ السلام سلسل کی دوستوئی خطر چھو دوستوئی اندیش چھو دوستوئی خوف ڈر چھو کہ یہ وہی ماں کسی دائی کی ابھی حفاظت کر میں زندگی جبرائیل علیہ السلام چھو بوجھ رہا ہے کوئی کنو بوجھ رہا چھو لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه یہ قرآن محفوظ تھاون یہ قرآن جمع کرون اس میں زندگی ان علینا جمعه وقرآن دیکھ کنسی کی زبان پر خالب پاکن کلام یہ میری مرضی ہر ایک کی زبان کے اوپر میرا کلام آ جائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جس کو میری کتاب کی قدر نہیں ہوگی جس کو میری کتاب کی عظمت نہیں ہوگی جس کو قرآن کا کوئی تصور نہیں ہوگا کہ اس کی زبان کے اوپر قرآن کے الفاظ نہیں آئے گی کیسے جمع کرنا ہے کیسے حفاظت کرنی ہے کس سے پڑھوانا ہے یہ میرا کام ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جبرائیل علیہ السلام شد فاروق شد جبرائیل علیہ السلام فاروق کے جبرائیل علیہ السلام فاروق تو بوزناو شد اللہ تبارک و تعالیٰ شد فاروق تو بوزناو شو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بوزناو ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه اتکل قرآن پاک کے الفاظ امیچ حفاظت کرنی سرن زندگی چھے اتھائیکل قرآن پاک کو مانے امیچ حفاظت کرن ہج سرن زندگی قرآن پاک سے تشریح تفسیر امیچ حفاظت کرن ہج بھی زندگی ثم ان علینا بیانه لہذا یا کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دل سینر گوڑنک نفر گوڑنک انسان گوڑنک شخصیت یہ کہ سینس کے دلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پنن قرآن محفوظ کران چھو قیامت کے صبحستار مشکتا ایوان چھو پنن سینس چھو قرآن پاک سے مزین کرا قرآن پاک محفوظ کرا انسان سینس تے انسان دلس چھو مشابہت کسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سینس کے دلس چھو حضور علیہ السلام مبارک دل حضور علیہ السلام مبارک دل سن کی اس قرآن محفوظ اتائیکن دوسری لوگوں بچ جنس حفظ کران چھو یہ ماج درو قرآن پاک حفظ کرنے ضرورت اس ماج شدر حضور علیہ السلام وہ پانے بشارت کہ پگا انسان کی حافظ کلام اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دربار اس کو کھڑا ہی کر حافظ کلام اللہ کا تو مقام کیا ہوگا وہ تو ہے مگر انسل مول ہی اور امام خدا سے دربار دستار بندی کرنا اور سو دستار کیا ہے سواش میں یہ کپلو دستار کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو دستار آئیسی آفتاب چو روشنی اس اتکن شما آفتاب اس روشن تھاو تاک شما اس کیا بچے اتکن ایک دستار چو روشنی آئیسی ایتا تیز کہ آفتاب باسی دستار اس روشنی شمع کی پوری پرزلا شمع کی یعنی سورج کی روشنی لوٹ جائے سورج کی روشنی کم ہو جائے اب آپ اندازہ کرو وہ دستار بندی کیا ہوئی وہ اعزاز کیا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے عزت دینا یہ کیا ہوگا کہ جس نے اپنے بچے کو چھوڑا مجھے اس بچے کے سینے کو اللہ کے قرآن کے نور سے منور کرنا ہے اللہ کی کتاب کے الفاظ اور حروف اس کے سینے کے اندر جمع کرنا ہے اس کیوں کیا پانچ مگر اس کے باوجود دنیا میں اگر کوئی حافظ کلام اللہ اس گراند لگیو کریں کوئی ہکیوں گراند کے لیے کیازِ حفاظ کرام چھ کروڑن ان ساسن تہ لچھن مز بلکہ یم چھ کروڑن یم چھ کروڑن یم سات اس مقدس قسم کرسی انسان مگر یہ قرآن کا معجزہ ہے یہ قرآن کا میراث ہے یہ قرآن اپنی حفاظت خود کروا رہا ہے اپنے رب کے ذریعے سے کہ اس قسم کرسی کے عالم میں اس ذلت و رسوائی کے دور میں کہ ہم مسلمانوں کے درمیان کروڑوں ایسے انسان ہیں جن کے سینوں کے اندر اللہ کا کلام ہے اس لئے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ جو کام ہے اس کام کو مضبوط بنانا ہے اس کام کو ٹھوس بنانا ہے اس کام کی اگر آپ محبت کی نظر سے دیکھو گے یہ نظر کل قیامت میں کام آئے آپ زبان سے ایک لفظ اس کے بارے میں بولو گے دیکھو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں بڑے بڑوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یہ جو مقصد ہے جو مقصد آپ کا علاقہ لے کر چل رہا ہے اس کو کوئی مولوی صاحب نہیں چلا رہے منظور صاحب کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا کہ منظور صاحب نے ڈیرا ڈالا منظور صاحب کے ساتھ اور جو پڑھانے والے انہوں نے ڈیرا ڈالا لیکن اس کا پورا انتظام آپ سنبھالے یہ جو آپ انتظام کر رہے ہو یہ چھوٹا کام نہیں ہے اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ کی کتاب کے پیغام کو دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے آپ یہ جو محنت کر رہے ہو اس محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں سرمایہ بنا رہا ہے آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا رہا ہے آپ کے لیے آخرت میں ایک خزانہ بنا رہا ہے جو کل آپ کو کام آئے اس لیے اس محنت کو مزید مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر ایمان کیا ہے اعمال کیا ہے فکر کیا ہے جذبات کیا ہے احساسات کیا ہے کریکٹر کیا ہے اس کا شعور پیدا ہو اور وہ اپنے کریکٹر کو مضبوط بنانے والے بن جائے وہ اپنی فکر کو مضبوط بنانے والے بن جائے وہ اپنی آخرت کو کامیاب بنانے والے بن جائے اس کی اگر ہم سب مل کر فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سکون و چین عطا فرمائے گا عزتوں سے نوازے گا اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی اس کتاب کی برکت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانے کا ارادہ کرنے کی برکت سے آپ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا ارادہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ جاؤ تمہارے پاس عمل تو نہیں ہے لیکن تم نے اس کی آبیاری کی ہے امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ جس دین کو لے کر تم تک پہنچے تھے تم نے اس دین کو اجڑنے نہیں دیا تم نے اس دین کی آبیاری کی ہے تم نے اس دین کی اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنا جان و مال لگایا جاؤ انہی کے ساتھ ہم تم کو بھی معاف کر دیں انہی کے ساتھ تم بھی جنت کے اندر چلے جاؤ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ کام یہ بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنتوں کو قبول فرماوے آپ کے جذبات کو قبول فرماوے آپ کی محنت کو قبول فرماوے اور اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ایسے افراد پیدا فرمائے بخوارا تو یہاں سے نزدیک ہے لوناب تو یہاں سے نزدیک ہے اور لوناب کا وہ سکوت علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ سری نگر کے نہیں ہے وہ آپ کے علاقے سے
آج دنیا کے اندر آپ روس چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، آپ جاپان چلے جاؤ، آپ انگلینڈ چلے جاؤ، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں حدیث کا درس دیا جاتا ہے وہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہمارے اندر صلاحیت ہے، کیا ہے؟ ہماری اس صلاحیت کو ایک ویل پلان کے تحت ضائع کیا اور اس کو اس طرح آپ نے یہ اقدام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرماوے، اللہ تبارک، بلکہ یہ قبول ہے، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرماوے۔ چونکہ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں لیکن ان کو یہاں پہنچنے میں ہو سکتا ہے تھوڑا وقت لگ جائے، اس لیے ہم پہلے عصر کی نماز ادا کر لیں گے۔ عصر کی نماز وقت کے اوپر کھڑی ہو جائے گی، اس کے بعد تب تک مفتی صاحب بھی پہنچ جائیں گے، تو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ایک تو ان نوجوانوں کی دستار بندی کی، جن 10 بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا گیا، ان کے سینوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہو گیا ہے، ان کی دستار بندی آپ کریں گے، آپ کے سامنے ہوگی۔ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کے بابرکت کلمات کے اوپر، پھر ان کی دعا کے اوپر انشاءاللہ آج کی اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرماوے اور اللہ ہمارے لیے اس کو آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ ابھی اذان ہو جائے گی، اگر کسی کو وضو کا تقاضا ہے وہ وضو کر کے آئے، اپنے وقت کے اوپر نماز ادا ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ عصر کے بعد دستار بندی کی